السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے سورۃ الکہف اور سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جائیں گی۔ سورۃ الکہف کے اوپر آن لائن ہمارا پورا تفسیر اویلیبل ہے اور اس کے بارے میں کافی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جو آئے ہوں اور انہوں نے دجال کے متعلق اپنی قوم کو وارن یا خبر نہ دی ہو۔ اور یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا اور سخت فتنہ ہوگا کہ ایک انسان اپنی نظر میں مومن ہوگا لیکن جب دجال آئے گا تو اس کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ لیکن اس سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنین کو یہ تاکید کی کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں ہر جمعے کو، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا ذریعہ ہوگا۔ اور کوشش کر کے شروع کی 10 آیات یا آخری کی 10 آیات کو یاد کر لیا جائے اور یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اب اگر سورۃ الکہف کے اوپر غور کیا جائے کہ ایسی اس میں کیا چیزیں ہیں جو اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی، تو خالی محض اس کی لفظی تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو دجال 4 فتنوں کو لے کر آئے گا۔ وہ 4 فتنے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے وہ مال کا فتنہ لے کر آئے گا۔ مال کے فتنے کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں اس انسان کی مثال بیان کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا تھا، اور ایک شخص جس کو کم مال دیا تھا۔ آج ہمارے پاس معاشرے میں لوگوں کے پاس اولاد زیادہ ہو اور اس کے پاس مال زیادہ ہو تو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو، اپنے سامنے والوں کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ہے تمہارے پاس کم ہے۔ تو وہ دونوں دوست تھے، جان پہچان والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ نہ صرف اس کا باغ اس کے لیے مفید تھا بلکہ اس کے باغ کو حفاظت دی ہوئی تھی۔ اس کے باغ کے اطراف جو کھجور کے درخت تھے وہ اس کی حفاظت کرتے۔ اور ایک دن کا واقعہ نہیں، وہ اکثر جب بھی ملتا، ہو سکتا ہے جب اس کی جو پھل تھے ان کو لے جایا جا رہا ہو، اس کو ایکسپورٹ کرایا جا رہا ہو یا دکانوں میں لے جایا جا رہا ہو، تو اس نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ کے الفاظ ہیں کہ اس سے ہاتھ میں پھل لے کر یا ایک بات کی احساس دی کہ دیکھو کتنا پیسہ آ رہا ہے میرے پاس۔ تو سامنے والے نے، جس کے پاس باغ تھا لیکن اس کا بزنس اتنا زیادہ نہیں چلتا تھا، تو اس کو وہ بار بار اس بات کا احساس دلاتا کہ دیکھو، جیسے آپ کسی کے پاس جائیں تو لوگ کسی طرح سے بولتے ہیں دیکھو کتنی گرمی ہوگی، ہم نے تو مہنگا اے سی لگایا ہے، آج دیکھیے گاڑی بھی لے لی ہے اور یہ ایسا ہو گیا۔ سامنے والے کو کبھی کبھار میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بیسکلی اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، بلکہ کسی کو کم تر محسوس کرانا، تو اس سے بھی الفاظ کرے انا اکثر منک مالا و ولدا، میں تم سے مال میں اور تم سے اولاد میں زیادہ ہوں۔ تو اس شخص کی شاید دل پہ یہ بات لگی، اس کے دل سے ایک لحاظ سے بد دعا بھی نکلی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو برباد کر دے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور آخرت پہ ایمان رکھو۔ اس شخص کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور اگر میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت بہتر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس مال نے اس کے لیے تباہی کا ذریعہ اس طرح سے بنا کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھ رہا تھا وہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ جس چیز نے اس کی باغ کی حفاظت کی ہوئی تھی وہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے اس کے باغ میں پانی کی کمی نہیں رکھی تھی، کھجوروں کی کمی نہیں رکھی تھی، ہریالی کی کمی نہیں رکھی، لیکن سب راتوں رات اڑ گیا اور پھر وہ ندامت کا اظہار کرنے لگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولتا ہے کہ یا لیتنی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے کیا کہتے ہیں، کاش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخرت پر ایمان لاتا۔ تو مال کا فتنہ ایسا ہے کہ دجال
مال کو لے کر آئے گا، لوگوں جو اس کو ماننے کے لیے تیار رہیں گے ان کو جو ہے مالی طور پر طاقتور کر دے گا، ان کو مالی طور پر فلارش کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو بھی نیو ورلڈ آرڈر کو مانتا ہے اس کے لیے ٹریڈ اور اکانومی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو اس سسٹم کو نہیں ماننے کے لیے تیار اس کے لیے کس طرح سے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس کے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دجال کے فتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومنین کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا، جو اس کو جو قوم جو لوگ اس دجال کو مان لیں گے کہ اس کا خدا ہے، وہ ان کے لیے ہریالی اور ان کے لیے مال و دولت اور ان کے لیے بارش، ان سب کا ذریعہ بنے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ مال کا امتحان، دوسرا یہ کہ لوگوں کی نوجوانی، جو نوجوان شخص ہیں ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، کیونکہ اگر آپ کرسچن جو ہسٹری پڑھیں تو ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو 7 سلیپرز گوگل پہ آتی ہے تصویر۔ ہر سوسائٹی میں ایک سٹوری تھی، ایک قصہ چلا رہا تھا کہ کچھ ایسے نوجوان لڑکے تھے، کچھ لوگوں نے بولا 7 تھے، تو انہوں نے بولا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک غار میں چھپ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 300 سال پلس ایئرس تک سلا دیا۔ پھر وہ اٹھے تو ان کو جو ہے بالکل ہی الگ معاملہ تھا۔ اگر آپ کرسچن ہسٹری کو پڑھیں تو دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں جو ایک رولر تھا اس نے لوگوں کو جو ان کی جو گریک گاڈ ہے، زیوس ہے، اس طرح کی چیزوں کی طرف بلایا، تو ان نوجوانوں نے جو توحید کے اوپر تھے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کچھ اشارہ ملتا ہے کہ یہ مالدار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھی فیملی کے لوگ تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے کو قبول کرتے ہوئے اپنی جان بچائی، جو غار میں سو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی راستہ بنایا کہ وہ جو غار تھا وہی ان کے لیے آرام دہ تکیے اور آرام کا ذریعہ اور سونے کا ذریعہ بن گیا۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سلا دیا اور ان کو جو ہے محفوظ رکھا۔ بعد میں قصے ملتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جو فارمر تھا، کسان تھا، اس نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ کس طرح سے کچھ لوگ ہیں اس میں سو رہے ہیں، وہ جاگ گئے، اور جس ٹائم پہ وہ جاگے ہیں اس زمانے میں عیسائیت جو صلیب کو شاید مانتی تھی، ادھر ایک بحث چل رہی تھی کہ خدا روح کو اٹھائے گا قیامت کے دن یا جسم کو اٹھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ نے اسی زمانے میں ان کو پھر اٹھایا اور لوگوں کے سامنے آئے، اور جب وہ خرید و فروخت کرنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں کے لیے نشانی دکھا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کو چاہے سلا کر ان کو جسم کے طور پر اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک فتنہ ہے جو دجال لے کر آئے گا کہ لوگوں کو زندہ کرے گا، اور وہ اصل میں لوگوں کو زندہ نہیں کرے گا، وہ ایک ہی بار کرے گا کہ اس کے پاس جو جنات ہوں گے وہ ان کے ماں باپ کا روپ اختیار کر لے گا اور بولیں گے کہ آپ تم مجھے مانتے ہو، تو لوگ دیکھ کے بولیں گے ہاں میں مانتا ہوں۔ اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے وہ پاور اور اتھارٹی کا امتحان لے کر آئے گا۔ پاور اور اتھارٹی کا امتحان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید الیگزینڈر دی گریٹ تھا، نہیں، یہ الیگزینڈر نہیں تھا، بلکہ الیگزینڈر تو بالکل ایک مشرک عقیدے والا تھا، اس کا جو ایڈوائزر تھا وہ بھی ایک گریک گاڈ کی، گاڈیسز کی اور گاڈس کی میتھولوجی کو مانتا تھا۔ تو یہاں پہ جو بیسکلی بات کی جا رہی ہے وہ دوسرے الیگزینڈر کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور روایت ملتی ہے کہ اور ہسٹوریکل ریکارڈز ملتے ہیں کہ الیگزینڈر، یہ جو الیگزینڈر تھا ذوالقرنین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ والا الیگزینڈر نہیں، بلکہ کچھ روایت میں اس الیگزینڈر کی طرح منسوب کیا جاتا ہے، اللہ عالم۔ لیکن ان کا ایک اور نام ہے جو میرے دماغ سے بھی نکل گیا، سورۃ الکہف میں ان کو میں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر اپنی قوم کو جا کے انہوں نے دین کی دعوت دی تھی، اور وہ توحید کے اوپر تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی۔ اسی طرح سے پاور بھی امتحان ہوگا، دجال آئے گا، لوگوں کو اتھارٹی دے گا، اور واقعی وہ اس کو کیا، ان کی اتھارٹی جب ہاتھ سے جانے لگے گی تو کیا وہ واقعی اس کے خدا ہونے پر یقین کریں گے؟ اور لوگوں کو جب پاور مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، تو بڑی مشکل سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے اگر ان کو پوری رات، کچھ بھیڑیے بھوکے بھیڑیے اگر ان کو پوری رات بکریوں کے جو ہے فارم میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنی رات پوری نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایک انسان پاور اور اتھارٹی کی بھوک میں پورے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
کیونکہ اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بس اپنی پاور اور اتھارٹی کو بچائے گا، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مال ختم کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے مورل اور اخلاقی جو معیار کو ختم کر دیتا ہے، ان کو روڈ پہ لے آتا ہے صرف اپنی پاور اتھارٹی کو رکھنے کے لیے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں چنگیز خان کے معاملے میں جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت گئی تو جب اس کی قوم آئی تو انہوں نے جب مسلمانوں کے آخری جو لیڈر تھے ان کے محل میں آئے تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے حیرت کا جو اظہار کیا کہ تم نے یہ جو سونے کی جالیاں ہیں جو تم نے بنائی ہیں اس کو بیچ کر اپنے سولجرز کو دے کر ان کو موٹیویٹ کیوں نہیں کیا ہم سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ہمیں کوئی لڑنے والا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے بولا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو اس نے بولا اب جو تمہارے ساتھ ہونے والا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اس کو ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ مطلب قوم اتنی، اگر آپ آج بھی جائیں ٹرکی پہ تو مسلمان قوم مال آنا، ترقی آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جب انسان اپنے اصل مقاصد کو بھول جائے ان مال دولت اور آسائش کے چکر میں، تو اس کے لیے تنزلی ہی آتی ہے۔ جیسے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ جو اسٹرانگ قوم ہوتی ہے، وہ جو کمزور قوم ہوتی ہے وہ ایک طاقتور قوم کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آج ایک کمزور قوم ہے تو اس میں ایسے قوم کے لوگ اٹھیں گے جو آگے جا کے ایک ایسی قوم بنائیں گے جو واقعی مضبوط ہوگی، اور جو مضبوط قوم ہوتی ہے وہ آگے جا کے ایک کمزور قوم کو جنم دیتی ہے، کیونکہ جب انسان عروج پہ آ جاتا ہے تو ایسے لوگ آتے ہیں جو عیاشی میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کمزور قوم پھر ایک طاقتور قوم کو دیتی ہے۔ اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اولاد اور ان کو بہت مال دیتا ہے تو آگے جا کر ان کی جو اگلی نسل ہوگی، ابھی کی نسل سے جو نسل نکلے گی وہ بڑی کمزور ہوگی، کیونکہ بڑی لگژریز میں ان کو اہمیت نہیں پتہ ہوگی، بڑی آسائشوں میں انوالو ہوگا۔ بل گیٹس بڑا پیسہ ہے، اس نے بولا میں اپنے بچوں کے لیے پورا پیسہ نہیں، تھوڑا سا پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے دماغ میں اہمیت نہیں رہے گی۔ جب یہ کفار سمجھتے تو ہم مسلمان کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو امتحان ہوگا وہ ہوگا علم کا، کہ واقعی ایک انسان کا علم کا امتحان ہوگا کہ وہ دجال کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط تاثرات پائے جاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ایک شخص سے ملے، میرے خیال سے شاید ذہنی طور پہ صحیح نہیں تھے یا تو پھر ہو گئے تھے اس طرح کے، ان کے عقائد ایسے تھے کہ انہوں نے بولا کہ میں 7 دن 7 گلیاں سیدھے ہاتھ مڑتا ہوں تو کھجوروں کے درخت کے نیچے مجھے خضر علیہ السلام ملتے ہیں۔ میں خضر علیہ السلام نہیں ہے، وہ صحیح طرح سے آپ کو شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام نہ آتے ہیں، نہ خضر علیہ السلام کی اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس طرح کے کوئی مارول اور ڈی سی کامکس کا کوئی بھی سٹوری میں اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کو خاص طور سے واضح کیا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے سورۃ الکہف میں یہ اشارہ دیا کہ جو بھی میں نے کیا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ اور اللہ کی مرضی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے تھے کہ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والا کوئی بندہ ہے، اور یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، اور وہ ایک نبی کی قسم تھی، اور اللہ کے رسول بھی تھے موسیٰ علیہ السلام اور نبی بھی تھے، تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے کام انجام دے رہے تھے۔ اور اگر خضر علیہ السلام آج اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے یہ بات واجب تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے بیعت لے، کیونکہ ان کے لیے تھا کہ وہ جنگ بدر میں آئیں، احد میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور اگر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ آج سے 100 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوگی، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اگر وہ امتی تھے تو لوگوں نے قصے کہانیاں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آواز آئی دیوار سے، یہ ساری موضوع اور جھوٹی روایات ہیں، اس کی کوئی سند محدثین نے نہیں بیان کی۔ تو خیر، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، کس طرح سے خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کچھ معاملات انجام دے رہے تھے اللہ کے حکم پر۔ کسی بچے کو مار دیا، موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ نبی کی یہ صفت ہے، نبی کی یہ صفت ہے کہ غلط کام اپنے سامنے دیکھیں تو خاموش نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کسی صحابہ نے کوئی عمل کیا اور اللہ کے رسول نے دیکھا اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ ان کو ٹوک دیتے، منع کر دیتے،
انبیاء کا یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی غلط کام کو دیکھیں اور خاموش رہیں. تو علم کے امتحان کو لے کے آئے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص ہوگا, عالم ہوگا, وہ آئے گا, دجال سے ملاقات کرے گا, اس کو جانے دیا جائے گا اور دجال کو دیکھے گا. دجال بولے گا اگر میں تمہیں 2 حصوں میں کاٹ دوں اور پھر زندہ کر دوں تو تم مجھے مان لو گے؟ وہ بولے گا ہاں مان لوں گا. اور جب وہ کرے گا, اس کو تلوار سے کاٹے گا, 2 حصوں میں کر کے زندہ کر دے گا, اس کے بعد وہ نہیں کر پائے گا, تو پھر وہ کہے گا تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا. اور دجال پھر اس کو اٹھا کے, اس کو کچھ نہیں کر پائے گا, اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا جو اصل میں جنت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو دجال کے بارے میں کسی نبی نے نہیں بتایا, کہ اس کی ایک آنکھ ہے. اس کی آنکھ کس طرح کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کہیں اس طرح کا کہ خالی ایک ہی آنکھ ہوگی, بلکہ اس کی 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ نہ بالکل باہر ہوگی نہ اندر ہوگی. جس طرح سے ایک انگور ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا, کافارا. اور وہ بینڈینا پہنا ہوگا, کیا پہنا ہوگا, لیکن اس کی پیشانی پہ واضح طور پہ لکھا ہوگا کافارا. بڑی عجیب سی ایک بات یہ ہے, میں نے گوگل کیا اور میں نے اسرائیل کی ایک خاص بریگیڈ ہے جو انہوں نے جہاز اور آرمی کی اپنی بنائی دی ہے, اس بریگیڈ کا نام ہے کفر بریگیڈ. کفر بریگیڈ, وہ KIFR, لیکن اگر عربی میں لکھا جائے تو زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا, وہ کافارا ہی ہوتا ہے. تو اب وہ کفر بریگیڈ کے لوگ بینڈینا پہنے ہوئے ہوں, اپنا برانڈ پہنے ہوئے, اللہ عالم. صرف ایک بات اپنی ذاتی طور پر بول رہا ہوں کہ ان کی کفر بریگیڈ ہے خاص طور سے لڑنے کے لیے, اور یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو مسایہ کہتے ہیں, سیویر کہتے ہیں, اور بولتے ہیں یہ آئے گا اور یہ عیسائی بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ بڑا سخت معاملہ ہوگا. تو جو یہ آیات پڑھے گا سورۃ الکہف کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنائیں گے, اس کا یقین کا ذریعہ بنا دیں گے, اور وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس کو ہر جمعے کو پڑھا کریں. پڑھنا پوری سنت ہے, اور اگر نہ پڑھ پائیں تو اس کو یاد کر لیں, بہت آسان ہے. کچھ وقت لگا کے شروع کی 10 آیت اور آخری آیات یاد کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, کہ یہ کتاب, تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس نے اپنے محبوب, اپنے عبد کے اوپر یہ کتاب نازل کی. یہ کتاب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب میں تفسیر لغوی میں نہیں جاؤں گا, شوق اصل میں مجھے قرآن کی خوبصورت الفاظ, اللہ تعالیٰ نے ہر الفاظ کو ایک لحاظ سے پلیس کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. ایک شیخ تھے, انہوں نے ایک چائنیز کو بٹھایا اور بولا کہ میں آپ کے سامنے عربی میں 2 کلام پڑھوں گا قرآن کے انداز سے, آپ مجھے فرق بتا دیجیے گا. غیر مسلم ہے, انہوں نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور پھر بعد میں ایسی عربی الفاظ میں انہوں نے قرآن کے انداز میں کی. اس غیر مسلم نے عربی نہیں جانتا, اس نے بتا دیا پہلے والے الفاظ میں ایک ردم تھا, ایک انداز تھا, ایک اثر تھا, اور جو سلیم و فطرت انسان ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سورہ مریم میں بھی یہ انداز ہے, سورہ مریم میں بھی انداز ہے. انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ سورہ مریم کی عربی کے اصولوں کے اوپر بات کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے سامنے جب تلاوت کی جائے گی, اب نوٹ کیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انداز میں, جب مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک الگ انداز میں اس ہر آیت کو ختم کیا ہے. پھر بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے پھر ایک انداز میں ہر آیت کو ختم کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد, کچھ کہتے ہیں کہ ان کے چچا تھے, لیکن والد سے اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے والد سے بات کرتے ہیں کہ اور ان کے والد سے بات کریں یا ابتی, بڑے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں کہ اے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, کیونکہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھیے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, کہ میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا, کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی نہ بات سنتی ہے اور نہ آپ دیکھتا ہے اور آپ کو کسی طرح کا فائدہ نہیں دے سکتا. اور اس کے والد جو تھے, کچھ روایت میں جیسے میں کہا کہ ان کے چچا بھی تھے, تو انہوں نے بولا کہ وہ جو تھے وہ اصل میں بتوں کے بنانے کے جو تھے نا, وہ کہتے ہیں نا سول ڈیلر تھے, بناتے تھے. تو انہوں نے بولا یا ابتی لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرے. آپ دیکھیے شرک کرنے والے والد سے بھی ابراہیم علیہ السلام کتنی پیار سے بات کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کیونکہ پیار سے جب کسی کو سمجھائیں گے. ہم نے بڑی غلطیاں کی, ہم دین کی طرف آئے تو ہم نے ماں باپ سے بولنا شروع کیا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, تو ماں باپ نے بولا بیٹا تھوڑا رک جاؤ ذرا, اتنی تیز ہے نہیں. تو ذرا آپ تھوڑے بات سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو ہر چیز جلدی نہیں سمجھائی جائے گی, تھوڑا ذرا جو آپ لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے, نئے انہیں زندگی گزاری ہے,
تو اپنے عمل سے اپنے طریقے سے آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بات کی، لیکن ان کے والد بولا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہو، تم جو ہے اپنے الہ کو چھوڑ گئے ہو. تو بولا لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم نہیں باز آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا اور وہجرنی ملیہ، تمہیں نکال دیا جائے گا. انہوں نے بولا قال سلام علیکم، آپ پہ سلام کیوں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، یہ بات یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اتباع کے لائق ہے سوائے ایک الفاظ کے، سوائے ایک الفاظ کے جس کو اللہ نے نہیں سنا. انہوں نے بولا میں اپنے والد کے لیے دعا کروں گا مغفرت کی. اللہ نے بولا نہیں، یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مشرک کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک انسان مشرک شرک کی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، وہ کفر کی اگر حالت ہے. تو پوری ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ آپ کے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کیے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی بھی مغفرت قبول نہیں ہوگی. اور اسی لیے سورہ مریم میں بھی ذکر کیا گیا کس طرح سے ایک خاتون جن کی عمر چھوٹی سی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے طور پہ ایک اولاد عطا کی. اکثر لوگ آج کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں میں ہوئی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی گرمیوں میں، کیونکہ مریم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ کھجور کے درخت کو ہلائیے تو کھجور گرے گا. سردیوں میں کھجور ہوتے ہیں، یہ گرمیوں میں ہوتے ہیں. تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اصل میں کرسچن کیلنڈر کے حساب سے بھی گرمیوں میں تھی. اگر آپ دیکھیں یہ اصل میں پورا کیلنڈر بدلا گیا. سورج کی خدا کی عبادت کی جاتی تھی، پادری جو تھے پریشر میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے پورے ایک سال کر دیا، اسی سال کر دیا، اور انہوں نے اس کو ڈیٹ کو بڑا کیلنڈر کو بدلا گیا. اب سارے جو ہے اسی دن کو عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے بولا اسی دن سیلیبریٹ کر لیا جائے، کیونکہ انہوں نے بولا کہ پھر یہ سب کے لیے کیلنڈر کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا. اور آج ہماری قوم عید کے دن سوری ہوتی ہے اور بڑے اس سے جو ہے کرسمس بنا رہی ہوتی ہے، بڑا لوگ شور مچاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. کہ دیکھیے ٹالرنس کی بات ہے نا، ٹالرنس کی بات الگ ہے. آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی نہیں کر رہے. آپ کسی ہندو سے نہیں بولیں گے بقرہ عید مناؤ میرے ساتھ، وہ نہیں منائے گا. آپ کو زبردستی نہیں کر سکتے. تو میرا بھی ایمان ہے کہ میں آپ کو پورے سال آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا، لیکن ایک دن جو آپ جس کو بولتے ہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا تھا، ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے نبی تھے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی شان نہیں ہے. ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ ود ڈیو رسپیکٹ. میرے سے ایک عیسائی دوست کے بارے میں گھر پہ گیا، اسے بلایا تھا، میں چلا گیا. اس نے بولا آپ اس کو کیوں نہیں وش کرو گے؟ میں نے کیونکہ میرے ایمان کے خلاف ہے، میں کیوں ایسی بات کے بارے میں مبارک دوں جس سے میرا رب راضی نہیں ہوتا. بولے یہ تو تمہیں عید مبارک نہیں کہے گا، کہنے میں جھجک نہیں فیل کرے گا. میں نے عید مبارک کہہ دے گا کیونکہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کہے گا. یہ کہہ دو خوش کرنے کے لیے مجھے کہ نہ تمہارا عیسیٰ الہ ہے، نہ تمہارا کوئی اور الہ سوائے اللہ کے. بول دو اس بات کو. کیا بول دے گا مجھے خوش کرنے کے لیے؟ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ یہ اس کے عقیدے کے خلاف بھی ہے. تو میں کیوں اپنے عقیدے کو کمپرومائز کروں؟ میرے لیے پورا سال پڑا ہے ان کو تحائف بھیجنے کے لیے، اچھا رویہ رکھنے کے لیے. تو سورہ مریم میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بن موسم کے پھل عطا کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولادیں دے دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا تو سورۃ الکہف میں اس بات کو مینشن کیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زکریا کیا کہتے ہیں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا خضر علیہ السلام نے بعد میں کہ میں کیوں کر رہا تھا، اور وہ بچہ بدل دیا جائے گا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جب بھی کوئی معاملہ ہو کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی مرضی اور اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم کمزور ہیں، آسان نہیں ہے، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی کوئی تقوی اور درجات میں کوئی ایسا نہیں پہنچ گئے کہ ہمارا دل اطمینان رہتا ہے. انسان ہے، یہی ہماری کمزوری ہے، اور یہی آپ کی طاقت بھی ہے کہ آپ جب مایوس ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب میرے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا، میرا رب میرے ساتھ برا نہیں چاہتا، میرا رب اس احسان کا، اس صبر کا بدلہ ضرور دے گا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ یقین عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سکون عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا کے امتحان کو آسان کر دے، اور ہماری یقین کو اس طرح بڑھا دے کہ ہم آخرت میں جنت میں پہنچنے میں ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کرے۔ جو بھی صحیح بات کہی جاتی ہے، میں صرف ایک طالب علم ہوں، اور جو بھی بات کہی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جو بھی بات غلط ہوئی یا میری زبان لڑکھنانے کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور انسانی غلطی کی وجہ سے ہوئی، وہ صرف اور صرف میری کمزوری اور میرے کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حساب سے ہماری نیکیوں کا اور کوششوں کا اجر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب